الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي الذي جاء بالهدى والفرقان أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اپنے دل و دماغ کو ہر طرح کی گندگی سے پاک کرتے ہوئے ہمارے دل و دماغ سے یہ گواہی نکلے کہ ہمارا رب ایک اکیلا اللہ وحدہ لا شریک، جس کے پہلے کوئی نہیں نہ کوئی اس کے بعد، جس کی قدرت ہر طرف ظاہر، جس کی طاقت ہر شے میں پنہاں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کسی دور میں وہ غائب نہیں، کوئی دور اس سے چھپا نہیں، ہر چیز کا وجود اس مالک کا دیا ہوا، سنسار کی ہر چیز اپنے فانی ہونے کا احساس دلا رہی ہے، ساتھ ہی اپنے مالک کے لا فانی اور انفینائٹ ہونے کی گواہی بھی دے رہی ہے۔ کسی مخلوق کی بصارت اور ویژن اس قابل نہیں کہ اپنے مالک کا احاطہ کر سکے، کسی آنکھ میں وہ تاب نہیں کہ اپنے رب کو دیکھ سکے، لیکن ہر ذرے سے اس کی قدرت ظاہر، کण کण میں اس کی وحدانیت موجود۔ وہ مالک جس نے مخلوق کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑا نہیں، بلکہ اس کے پاس اس کی ہر مخلوق کا مکمل ریکارڈ ہے، اور وہی ہر مخلوق کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے۔ وہی ہے جو گرتوں کو سہارا دینے والا دستگیر ہے، وہی ہے جو مشکلوں کو دور کرنے والا مشکل کشا ہے، وہی فریادیوں کی فریاد کو پوری کرنے والا غوث الاعظم ہے، وہی ہے جس کے سامنے ہر ایک فقیر ضرورت مند اور ڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ بھی ایسا الغنی رب جو ہر ایک کو نواز ہی رہا ہے، اس لیے کہ کائنات کے سارے خزانوں کا وہ ایک اکیلا مالک اور اونر ہے۔ مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنے پر اس کے خزانوں میں ذرا بھی کمی نہیں ہوتی، جس کی بادشاہت زمین پر بھی چلے اور آسمان پر بھی، جس کا قانون ہر طرف لاگو، کوئی اس کے قانون سے بچ نہ سکے، کوئی اس کے قانون کو بدل نہ سکے، کوئی اس کے قانون میں کچھ بھی ہیرا پھیری نہ کر سکے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں اپنے مالک کا، اپنے آپ پر کی گئی بے شمار عنایتوں کے لیے۔ شکر ادا کریں ہم اس پر بھی کہ اس نے ہمیں بہترین ساخت اور شیپ میں پیدا کیا، اچھے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری ضرورتیں بھی عمدہ چیزوں سے پوری کر رہا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، ہمیں لگنے والی ظاہری ضرورت ہی نہیں بلکہ ہمارے باطن، ہماری روح اور آتما کی ضرورت کا بھی اس نے انتظام کیا ہے۔ ہمیں عقل و فہم اور صلاحیتوں سے نوازا اور مزید اپنی نعمتوں کو نچھاور کیے چلے ہی جا رہا ہے، لا تحصوها، جو ہمارے شمار سے بھی باہر اور کاؤنٹ لیس ہیں۔ اس مالک کی ہر چیز اس کی خود کی کسی کی دی ہوئی نہیں، اور ہماری کوئی بھی چیز ہماری خود کی نہیں بلکہ ہمارے مالک کی دی ہوئی ہے۔ یہ اس علیم رب کی ہی دین ہے کہ اس نے ہم انسانوں کو علم کے زیور سے نوازا، اسی نے ہمیں اچھے اور برے، صحیح اور غلط، حق اور باطل کی سمجھ دی، ساتھ ہی اس کا رحم ہی ہے کہ علم القرآن، وہی اپنی کتاب کا علم دینے والا ہے، اس کتاب کا جو اس نے اپنے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، جس کتاب کے بارے میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک قرآن رہنمائی کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے سب سے سیدھے راستے صراط مستقیم کی۔ لہٰذا اگر ہمیں ہدایت چاہیے اور اس ہدایت پر عمل کرنے کے لیے رول ماڈل چاہیے تو ہمیں اس کتاب ہدایت کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اس کتاب کو پیش کرنے والے نبی نے
صرف اس کتاب کو پیش ہی نہیں کیا بلکہ کانا خلقہ قرآن او کما قالت، اس کے مطابق جی کر دکھایا۔ لہٰذا اگر ہمیں صاحب قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھنا پڑے گا تاکہ ہم قرآن سے صاحب قرآن کو سمجھ سکے۔ رب تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے۔ ہمارے یہاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بہت سے اجلاس ہوتے ہیں جہاں پر آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات کی جاتی ہے، اور اگر دھیان دیا جائے تو بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ صاحب قرآن کو قرآن کے ذریعے جاننے کی کوشش کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن کے علاوہ سے صاحب قرآن کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنی لا علمی اور سادگی میں ہم آپ کی شان میں ان الفاظ کو استعمال کر جاتے ہیں جن کا کوئی تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ملتا۔ ہماری اسی سوچ کو قرآن کریم میں 58 نمبر کی سورت کی 8 نمبر کی آیت میں یہ کہہ کر بیان کیا گیا کہ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اے نبی یہ لوگ آپ کو گریٹ کرنے میں ان القاب کا استعمال کرتے ہیں جن القاب سے اللہ نے آپ کو گریٹ کیا ہی نہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کیا برائی ہے، ہم تو تعریف ہی کر رہے ہیں، اور ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں یہ ہوتا ہے کہ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ ہمیں اس پر سزا دیتا۔ اس آیت کے آگے کا جو حصہ ہے اسے پڑھنے کی ہمت نہیں، آپ خود ہی پڑھ لیں اور خود ہی طے بھی کر لیں۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دیے ہوئے چند القاب پر قرآن کریم کی روشنی میں غور کریں اور خود ہی فیصلہ کریں۔ مثلا ہم نے آپ کو امام الانبیاء کا لقب دیا ہے، لیکن جب ہم اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں سورہ انعام میں چند نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ سے کہا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ۔ قرآن کریم آپ کو نبیوں کی اقتداء کرتے ہوئے مقتدی بننے کا کہہ رہا ہے، اور ہم ان سے نبیوں کی امامت کروا رہے ہیں۔ نبی کریم کا ایک قول وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، اور ایک قول وہ ہے جو ہماری کتابوں میں ہے۔ ہماری کتابوں کے مطابق ہمارے نبی آخرت میں ہم کو شفاعت کر کے بچانے والے ہیں، کیونکہ ہم نے انہیں لقب دے دیا ہے شافع محشر کا، اور اللہ کی کتاب میں آپ کا قول ملتا ہے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ اے نبی انہیں صاف صاف بتا دو کہ تمہاری سزا اور انعام میں میرا کوئی رول ہی نہیں ہے، میرا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نبی شفاعت کریں گے ہی، تو سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ شفاعت کی ضرورت پڑے گی کس کو۔ ظاہر ہے جو فیل ہونے والا ہے اور جس پر اللہ کی سزا کا فیصلہ ہو گیا ہے اسے ہی شفاعت کی ضرورت پڑے گی۔ اب ہم دیکھیں کہ اس میں ہم اللہ کی بھی کتنی توہین کرتے ہیں اور نبی کی بھی کتنی توہین کرتے ہیں۔ ارحم الراحمین رب جو ہر ایک کی ہر چیز سے واقف، جس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس الرحمن رب نے جب کسی کو سزا دینے کا فیصلہ سنا دیا اور کوئی شفاعت کے ذریعے اس کے سامنے مرسی اپیل کرتا ہے، تو مطلب تو یہی ہوا کہ اللہ سے زیادہ رحم شفاعت کرنے والے کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ آپ سے ہی سوال کیا افامن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار۔ اے نبی جس پر آپ کے رب کے عذاب کا ورڈکٹ پاس ہو چکا، کیا آپ ایسے شخص کو جہنم کی سزا سے بچانے کے معاملے میں اپنی زبان کھول پائیں گے؟ اس کے برخلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ مجھے بھی میرے رب کے عذاب سے ڈر لگتا ہے کہ اگر مجھ سے بھی میرے رب کی نافرمانی ہوئی تو کہیں میں خود بھی سزا میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کوئی پناہ دینے والا اور بچانے والا ہوگا نہیں۔
من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس دن تو بچے گا وہی جس پر اللہ کا رحم ہو جائے۔ اس کے بعد بھی ہم سوچتے ہیں کہ نبی نے کچھ اور کہا ہوگا، تو آیتوں کے ایک اور سیٹ پر ہم دھیان دیں اور اس کی سیریسنس اور گمبھیرتا کو محسوس کریں۔ ہمارے رب نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم کی 69 نمبر کی سورت کی 44 سے 47 نمبر کی آیتوں میں فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ آیتوں کا ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، بس نبی کے ساتھ اللہ کے معاملے کو سمجھ کر ہمیں اپنی خیر منانی چاہیے۔ اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آقائے دو جہاں، سرکار دو عالم، سرور کائنات جیسے القاب دے کر ان کے در کے سوالی بننے کو باعث شرف سمجھا، جبکہ آپ نے بڑی واضح الفاظ میں کہا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یا اللہ نے مجھے اپنے خزانوں کا چارج دیا ہے، بلکہ الیہ ادعو و الیہ مآب، میں خود بھی اسی مالک سے دعا کرتا ہوں اور اپنی ضرورتوں کے لیے اسی کی طرف بار بار پلٹتا ہوں، اس لیے کہ اصلی دینے والا تو داتا تو وہی ہے جس کے سامنے ہر کوئی فقیر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی کتاب میں ہمیں آپ کا یہ قول بھی ملتا ہے کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، کہ مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ میں تو خود کہتا ہوں کہ انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، مجھ میں اور تم میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ یوحا الیہ، مجھے اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ میں تم سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ولا عالم الغیب، مجھے غیب کا کوئی علم نہیں، مجھے تو غیب کا اتنا ہی علم ہے جتنا مجھے اللہ نے اپنی کتاب میں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کے تعلق سے فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، غیب کی جتنی معلومات اللہ نے اپنی کتاب میں دی، چاہے وہ پچھلے لوگوں کے واقعات کی شکل میں ہوں یا جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سزاؤں کے بارے میں ہوں، اس میں سے نبی نے کچھ بھی نہیں چھپایا، بلکہ جتنا انہیں ان کے رب نے بتایا اتنا ہی انہوں نے انسانوں کو بھی بتایا۔ اور ہمارے ذہنوں میں غیب کو لے کر جو بات ہے کہ آپ کو آنے والے حالات کی جانکاری ہے، تو اس کے بارے میں تو خود نبی کا قول یہ ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں کثرت سے خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برے حالات فیس ہی نہیں کرنے پڑتے۔ اِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو صرف سزا کا خوف اور انعام کی خوشخبری دینے والا ہوں اگر تمہیں ماننا ہو، اور میں تمہیں کچھ کیسے بتا سکتا ہوں جبکہ میرا تو خود کا حال یہ ہے کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے بھی نہیں معلوم کہ میرا کیا بنے گا، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اتنی واضح آیتوں کے بعد بھی ہم نے قرآن کے علاوہ دوسرے ذرائع اور سورسز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ معلومات عام کر دیں جس کا کوئی ذکر اللہ کی کتاب میں نہیں۔ انہی معلومات میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہمارے پاس حضور کے نام سے ڈھیروں پیشن گوئیاں ملتی ہیں، لیکن پورے قرآن میں اس کو لے کر ایک آیت بھی نہیں ملتی، الٹا ہر جگہ یہی آیا ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی وہ آپ سے قیامت کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، قل انما علمها عند ربی، تو آپ جواب دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کو ہی ہے، لیکن یاد رکھو لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تم پر اچانک ہی آئے گی اور سنبھلنے اور سدھرنے کا موقع نہیں دے گی۔ وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ اس پورے معاملے میں
47 نمبر کی سورت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 18 نمبر کی آیت ایک عجیب طرح کا مضمون رکھتی ہے، جہاں سے کچھ لوگوں کو لگ سکتا ہے کہ یہاں قیامت کی شرطوں کے تعلق سے ذکر ملتا ہے، لیکن اگر ہم اس آیت پر غور کریں تو 3 حصوں میں 3 باتیں ہمیں ملے گی۔ پہلے حصے میں تو واضح طور سے یہ فرما دیا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، یہ لوگ قیامت کی گھڑی اور اس کی نشانیوں کے انتظار میں ہیں، حالانکہ وہ تو ان پر اچانک ہی آنے والی ہے۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، ہاں لیکن اس کی شرطیں آ چکی ہیں۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شرطیں آنے والی ہیں، بلکہ کہا کہ آ چکی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ میرا پیدا ہو جانا۔ اس کے علاوہ آخری نبی اور رسول کا آنا بھی ایک شرط ہے، آخری کتاب کا ہونا بھی ایک شرط ہے۔ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، اور جس وقت وہ گھڑی اچانک آ ہی جائے گی، سدھرنے کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ ہمیں یہ تو یقین ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، تو بجائے اس کے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کب آئے گی، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں اور قرآنک کلاسز کی محنت کو بھی ہم سمجھیں کہ کیوں الفاظ قرآن سے قریب ہونے کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہم خود پڑھیں تو ہمیں خود ہی احساس ہو۔ الفاظ قرآن سے قریب ہونے کے لیے بہت ساری کلاسز جاری ہیں، اس میں سے کوئی بھی کلاس کو آپ جوائن کر لیں، ایک بار پڑھ کر مطمئن نہ ہو جائیں بلکہ بار بار پڑھتے ہی رہے، کیونکہ لفظ قرآن کا معنی ہی ہوتا ہے بار بار پڑھنا۔ اللہ آپ کی کتاب سے آپ کے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ اس میں جو بھی خیر کی باتیں ہیں ان کا سارا کریڈٹ آپ کو دیتے ہوئے، غلطیوں کا ذمہ دار خود کو مانتے ہوئے آپ ہی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی صراط مستقیم کی ہدایت دیجیے اور اس پر ہمیشہ جمع کر رکھیے، اور اس سے ڈیویٹ ہونے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انک انت سمیع مستجیب الدعوات۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ اللہم اشفی انت الشافی لا شافی الا انت ولا مریضا الا شفیت۔
رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم واحفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ اتقوا اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔